بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام ناظرین کی خدمت میں بہت مؤدبانہ سلام۔ آج میں جس موضوع پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون ہے، رزق۔ آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے خالق کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے ہر ذی جان ذی روح کا رزق جو ہے وہ پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے اور اس کے رزق کا وہ ضامن ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے ابھی دنیا میں نہیں آتا اور اس کے رزق کا پہلے سے بندوبست ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ رزق کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں اور شاید ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ صرف پیسے کا نام ہے، یہ پیسہ ہم اکٹھا کریں اور پیسہ سے ہم لوگ روٹی خریدیں یا ہم لوگ اپنی آسائشیں خریدیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو سارا معاملہ ہے یہ پیسے کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ منسلک ہے، جبکہ جو رزق ہے اس کی تو بہت ساری ڈائمینشنز ہیں۔ رزق جو ہے آپ کی قوت گویائی بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا اور گوشے مشتاق کی کیا بات ہے، اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے۔ کان جو ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ آپ کے جسم کے کسی نہ کسی حصے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کوئی ایک صفت آپ کی ایسی رکھ دی ہوتی ہے کہ جس سے آپ کے رزق کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ اپنے اوپر کوئی تھوڑی توجہ دیں اس چیز کے اوپر اور اس چیز پہ غور کریں کہ اللہ نے وہ کون سا ایسا حصہ آپ کا رکھا ہے تو آپ کے رزق کے مسائل سارے حل ہو جائیں گے۔ اب جیسے کہتے ہیں کہ کسی کا گلا بہت خوبصورت ہوتا ہے، اللہ نے اس کے گلے میں سوز رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر کوئی ساز بجانے والا اگر ہو تو ساز بجانے والی کی انگلیوں میں اس کی جو احساسات ہیں وہ نکلتے ہیں۔ اسی طرح سے شاعر جو ہے شاعری کرتا ہے، ایک حساس قسم کا دل رکھتا ہے اور وہ اپنے احساس بیان کرتا ہے اور شاعری سے کیا کیا نغمے، کیا کیا باتیں اور کیا کیا چیزیں نکل آتی ہیں۔ یہ تو وہ رزق ہیں جو آپ کے جسم کے ساتھ منسلک ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تمام رزق کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور رزق بھی ہمارا جو ہے بہت ہمیں قیمتی رزق دیا ہے، وہ ہے ایمان کا رزق، کہ ایمان بھی ہمارا ایک رزق ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے ہمارے لیے کہ دنیا کے کتنے اور مذاہب ہیں، کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کو کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں ہے اور ہمیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے محبوب کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ کتنا بڑا رزق ہمیں عطا کیا ہے۔ رزق ہمارے اندر کے علاوہ جو باہر کی کائنات ہے وہ بھی سارا رزق ہی رزق ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بارش، کہنے کو تو قطرے ہیں چند پانی کے، لیکن کتنا رزق پوشیدہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ آپ ذرا جا کے ان علاقوں میں کبھی دیکھیں کہ جہاں پہ بارش کم ہوتی ہے یا بارش نہیں ہوتی ہے، ریگستان کے علاقے ہیں، صحرا ہیں، قحط سالیاں ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، دعائیں کی جاتی ہیں اپنے اپنے علاقوں میں کہ یا اللہ بارش بھیج۔ بارش اپنے ساتھ کتنا رزق لے کے آتا ہے۔ بارش کھیتوں میں جب بارش ہوتی ہے تو اناج اگتا ہے، گندم اگتی ہے، پھل پھول، یہ سب بارش کے کرشمے ہیں۔ بارش اپنے اندر پوری ایک تاثیر لے کے آتی ہے، لکڑی پیدا ہوتی ہے، لکڑی سے آگے کتنے سارے ڈائمینشنز پیدا ہو جاتے ہیں، پورا ایک روزگار کا تعلق، پورے کا پورا ایک سسٹم پیدا ہو جاتا ہے کہ لکڑی کے معاملات، لکڑی سے کاروبار، لکڑی کے گھر، لکڑی کے میز، یہ سب دیکھیں مالک نے کیسا آپ کے لیے کرشمہ رکھا ہوا ہے کہ بارش بھی اس نے ایک اپنا رزق بتایا کہ یہ بارش بھی جو ہے ایک رزق ہے آپ کے لیے۔ اب رزق آپ ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور یہ اگر جب آپ طے بھی کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا رازق ہے
اور اس نے ہمارے لیے رزق بھی لکھ کے رکھا ہوا ہے. سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جتنی محنت تم رزق حاصل کرنے میں لگاتے ہو اس سے کم محنت میں تو رازق خود مل جاتا ہے. یعنی کہ ہم اپنے رزق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں اس رازق سے ہمارے تعلقات بھی کہیں دوری میں نہ پڑ جائیں. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس رزق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رازق تک بھی پہنچے کہ جس نے ہمارے لیے رزق لکھا ہوا ہے. اگر رازق تک پہنچ جائیں تو رزق ہی رزق ہے, ڈھیروں ڈھیر رزق ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ایکسٹرا صلاحیت پوشیدہ کی ہوتی ہے تو وہ ایکسٹرا صلاحیت بھی ایک رزق ہوتی ہے. کئی لوگوں کے دل اتنے سخی ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, رزق میں برکت ڈالتے ہیں. کہتے ہیں آپ کے رزق میں اگر کوئی تنگی ہو جائے, خدا نہ خواستہ, اپنا دسترخوان کھلا کر دیں. آپ اپنا دسترخوان کھلا کریں گے, مہمان آئیں گے. کہنے کو تو یہ نقصان کی بات ہے کہ جی مہمان کو بلائیں, کھانا کھلائیں, پیسے خرچیں, لیکن مہمان کے آنے سے آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے, آپ کا رزق بڑھنا شروع ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کلیم اللہ, اللہ سے باتیں کرنے والے, بڑا آپ کا مقام, بڑا آپ کا درجہ. کہتے ہیں ایک روز آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں, بمشکل اتنی روٹی میں کھا سکتا ہوں, اتنی مجھے ملتی ہے کہ جس سے میں ایک وقت کا میں کھانا کھا سکتا ہوں. مجھے ہمیشہ سے یہ زندگی میں کلک رہا ہے کہ مجھے کبھی پیٹ بھر کھانا نصیب ہو. تو آپ اللہ تعالیٰ سے جاتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, تو میرے لیے بھی ایک دعا کیجئے گا, میرے لیے ان سے گزارش اللہ تعالیٰ سے کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا جتنا بھی رزق تو نے آج تک کے لیے لکھا ہوا ہے مجھے اکٹھا ہی دے دے تاکہ میں پیٹ بھر کے کھانا تو کھا سکوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, گزارش کی, اپلیکیشن اپروو ہو گئی بات, اور اس آدمی کو جو ہے وہ رزق مل گیا. اب طے تو یہ تھا کہ یہ رزق اب چونکہ اس کا مل گیا ہے, اس کا رزق تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. کہتے ہیں 1 سال کے بعد آپ کا دوبارہ اس جگہ سے کہیں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اس شخص کے گھر کے باہر تو جناب وہ میلہ سا ایک لگا ہوا ہے, اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے پک رہے ہیں اور کھانے کھا رہے ہیں, اور وہ صاحب بیچ میں جو ہے وہ جن کو پیٹ بھر کے کھانا ایک دفعہ جو نہیں ملتا تھا وہ بیچ میں براجمان ہو کے بیٹھے ہوئے, سچ کے بیٹھے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا تو سارا رزق تمہیں اکٹھا نہیں مل گیا تھا؟ اس نے کہا جی بالکل, مجھے سارا رزق میرا اکٹھا مل گیا تھا جتنا میرے نصیب میں تھا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر یہ کیا ہے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پتہ نہیں, میں نے تو جتنا میرے پاس کھانا آیا تھا میں نے سارا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. اب میرے پاس کھانا بچ گیا تھا, میں کیا کرتا؟ میں نے کچھ مہمانوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی آپ بھی آؤ, شامل ہو جاؤ اس رزق کے بیچ میں. اب یہ تو پھر خراب ہو جائے گا, تو آپ لوگ بھی کھانا کھا لو کیونکہ میرا رزق اس کے بعد ختم ہو جانا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو بلایا, ان کو میں نے کھانا کھلانا شروع کر دیا. کھانا کھلانے سے میرے رزق میں اضافہ ہوتا گیا, اور اتنا اضافہ ہوتا گیا مجھے پتا چل گیا اس فارمولے کا کہ اپنے رزق میں لوگوں کو شامل اگر کر لیا جائے تو آپ کا رزق بڑھ جاتا ہے. یہ بہت قیمتی بات ہے کہ آپ اپنے رزق میں ان لوگوں کو شامل کریں جن کے پاس یہ چیز کم ہے. یہ رمضان شریف بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہمارے جو جذبات ہیں وہ بھی اس طرف مائل ہوتے ہیں کہ ہم افطاریاں کریں, بھوکوں کو کھانا کھلائیں, ان تک پہنچائیں, زکوٰۃ نکالیں, سخاوت کریں, اللہ کی راہ میں مدد کریں. یہ سب باتیں جو ہیں ہمیں رمضان شریف میں بہت زیادہ ہمارے اندر اجاگر ہو رہی ہوتی ہیں. اس کو قائم رکھیں تاکہ یہ آئندہ دنوں میں بھی یہ آپ کے ساتھ منسلک رہے یہ بات. تو روٹی ہے بہت قیمتی چیز. مجھے یاد آ گیا حضرت بابا فرید گنج شکر, آپ نا اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ 5 رکن اسلام دے 6واں فریدہ ٹک. ٹک مطلب ٹکر روٹی ہے. 5 رکن اسلام دے 6واں فریدہ ٹک, جے نہ ملے 6واں تے 5 جاندے مک. تو یہ آپ اکثر کہا کرتے تھے. تو اس وقت کا جو وہ کوتوالے شہر تھا وہ بہت دینی قسم کا تھا, اور وہ بابا صاحب سے نا ان کی ان باتوں پہ تھوڑا سا اختلاف رکھتا تھا کہ بابا صاحب 5 رکن آئے ہوئے اسلام نے, آپ نے ایسی 6واں رکن بیچ میں شامل کر لیا ہے تو غیر شرعی سی یہ بات لگتی ہے.
تو بابا صاحب کہتے تھے کہ تم ابھی نہیں سمجھتے یہ بڑا ضروری رکن ہے اسلام کا کہ اس کے ساتھ بھی آپ کی بڑی چیزیں منسلک ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ کچھ عرصے بعد جو تھا وہ کوتوال شہر اس کو جانا پڑا حج کے لیے. یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں آج سے لگا لیں آپ 700-800 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے, 500-600 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اس دور میں حج کرنا ایسے بڑا مشکل کام ہوا کرتا تھا. لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے سے معافیاں مانگ کے اور اپنے ادھار چکا کے کہ پتہ نہیں یا قسمت یا نصیب ہماری واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی, مشکل سفر ہے, دور کا سفر ہے, کٹھن سفر ہے, تو پتہ نہیں کیسے ہوں گے معاملات, تو ہم اپنا حساب کتاب فارغ کر کے ہی جائیں یہاں سے. تو وہ کوتوال شہر جو تھا وہ بھی بابا صاحب سے ملنے کے لیے آیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں تو دعا آپ سے لینی ہے. تو بابا صاحب نے پھر اس کو کہا کہ دیکھ لے 5 رکن اسلام دے, 6واں فریدہ ٹک, جے نہ ملے 6واں تے 5 جانے مک. تو کوتوال شہر نے کہا کہ بابا صاحب پھر آپ وہی باتیں کر رہے ہیں. تو اگر کہ خیر کوئی بات نہیں, تم یہ بات سن لو, بس جاؤ حج پہ اپنا کرو. وہ شخص چلا گیا حج پہ, حج سے واپس آ رہا تھا, قافلے کی شکل تھی, اونٹوں کے اوپر سفر ہوا کرتے تھے سارے کے سارے. تو واپسی پر ریگستان میں سے گزرتے ہوئے بہت سخت ایک طوفان آیا اور وہ طوفان سے سارا قافلہ تتر بتر ہو گیا, ادھر ادھر نکل گیا. اور وہ جب طوفان تھما تو وہ کوتوال شہر سب اکیلے ریگستان میں کہیں کھڑے تھے. ریگستان میں اب آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈائمنشنز نظر نہیں آتی, آپ کسی بھی ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہر طرف ریت ہی ریت اور ایک اور ٹیلا, ٹیلے کے پیچھے پھر ٹیلا, مطلب یو گیٹ لاسٹ, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ آپ کھڑے ہیں اور کیسے کھڑے ہیں جب تک کہ آپ کو وہ ستاروں کے علم نہ آتے ہوں. اور وہ ریگستان میں سفر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اکثر رات کو سفر کرتے ہیں, ستاروں کی جو ہے وہ ڈائمنشنز لے کے اور اس کے ساتھ قطبی ستارے کے ساتھ سفر کرتے ہیں وہ. تو وہ جو صاحب تھے وہ جناب 2-3-4 روز وہ پھرتے رہے, انہیں کوئی رستہ ہی نہ نظر آیا, بھوک اور پیاس سے بالکل نڈھال ہو گئے, مرنے کے قریب ہو گئے. تو کہتے ہیں اتنے میں نہ ایک شخص اس کو گھوڑے پہ نظر آیا, اور وہ جب شخص قریب آیا تو اس کے پاس وہ چھاگل بھی تھی پانی والی, اور اس کے پاس وہ روٹی بھی تھی. تو وہ کوتوال شہر نے کہا کہ جی خدا کے لیے مجھے کچھ پانی پلا دیں, مجھے کچھ روٹی دے دیں, میں تو مرنے والا ہوں. تو گھڑ سوار نے کہا کہ بھئی میں تمہیں دے دوں تو اس کے عوض میں تم مجھے کیا دو گے؟ تو کوتوال شہر نے کہا کہ جی میں تو لٹا پٹا سے انسان ہوں, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, حج کر کے آ رہا ہوں, آپ ایک کام کریں, آپ میرے نا حج کا ثواب بھی لے لیں. انہوں نے کہا اور کچھ؟ انہوں نے کہا جی میں اور کیا دوں, آج تک میں نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کا ثواب بھی آپ لے لیں, وہ سارے کی ساری چیزیں آپ لے لیں, خدا کے لیے مجھے کھانا دے دیں اور مجھے پانی پلا دیں. تو اس صاحب نے جو گھڑ سوار تھے انہوں نے نا ایک وہ چمڑے کا جو اس وقت لکھا کرتے ہیں رکا, وہ نکالا اور اس کے اوپر وہ تحریر لکھی اور کہا کہ بھئی اس کے نیچے اپنے سائن کرو کہ یہ سارے ثواب تم نے مجھے دے دیے. تو وہ سائن اس نے کر دیا اور گھڑ سوار نے اس کو پانی بھی دیا, اس کو کھانا بھی کھلایا اور راستہ بھی بتایا کہ اس رخ پہ تم چلتے جاؤ گے تو 1 دن کی 8 دن کی مسافت کے اوپر تمہیں ساحل سمندر بھی مل جائے گا. اس نے شکریہ کیا, کچھ خوراک ساتھ میں لی اور پہنچ گیا ساحل پہ. ساحل پہ پہنچا تو وہ سفر بھی ہو گیا, واپس آ گیا. اب واپس آ کے تو کافی دن تک تو وہ اس اپنے وہ رہے کہ میں اب کس منہ سے لوگوں کو ملوں کہ میں تو حج کا ثواب سب کچھ تو اپنے میں دیا ہے ہوں, لیکن پھر وہ لوگوں کے اصرار پہ حج کر کے آئے ہیں, جی مبارکبادیں ہونی چاہیے, ہی ہونا چاہیے. تو وہ اپنے مشیروں کے ساتھ جو تھے وہ بابا صاحب کو پھر ملنے کے لیے گئے کوتوال شہر. کوتوال شہر جیسے پہنچے بابا صاحب نے کہا کہ آپ حج کر آئے ہیں, آپ کو بہت مبارک ہو. تو بابا صاحب نے پھر وہی بات کی کہ 5 رکن اسلام دے 6واں فریدہ ٹک, جے نہ ملے 6واں تے 5 جانے وہ. انہوں نے کہا بابا صاحب آپ نے پھر وہی بات شروع کر دی ہے. تو بابا صاحب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس کوتوال شہر کو لے کے نا اندر گئے. اندر جا کے تو انہوں نے نا وہ جو چمڑے کا جس کے اوپر اس کے دستخط ہے نا وہ نکال کے دکھا دیا. ان کا دیکھو کہ یہ تو تم جو ہے نا روٹی کے پیچھے تو تم اپنا سارے ثواب, حج کا ثواب اور آج تک جتنے تم نے ثواب کیا وہ تک تم دے کے آ گئے ہو. تو یہ روٹی اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. اور وہ مالک جو ہمارا سچا سچا مالک ہے وہ کتنی مخلوق کو جو ہے وہ کھانا کھلاتا ہے. آپ نے ویل مچھلی دیکھی,
جو ویل مچھلی ہوتی ہے کتنے ٹن کھانا کھا جاتی ہے ایک دن میں, کتنے ٹن. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ جی یا اللہ جتنی مخلوق تو نے میرے تابع کیا, وہ جنات کی سرداری تھی آپ کے پاس, پرندوں کی بولیاں تھی آپ کے پاس, تو بڑی ایک رینج تھی جس کے اوپر آپ حکمرانی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں جتنی مخلوق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا کھانا کھلاؤں. تو جنات کو کھانے کے اوپر لگا دیا گیا, اور کئی مہینوں کی وہ محنت کے بعد جب وہ سارا تیار ہوا تو انہوں نے درخواست کی اپنے اللہ سے, یا اللہ تعالیٰ میں اب بلانا چاہتا ہوں, کھانا تیار ہو گیا تو مہمانوں کو بلانا چاہتا ہوں, تو آپ بھیج دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی بھیجی, اور وہ مچھلی آئی اور وہ جتنا کھانا بنا ہوا تھا تو وہ سارا کھانا کھا گئی. اور اس نے کہا کہ تو اور کدھر سے آئے؟ تو وہ انہوں نے کہا جی اور تو کوئی نہیں. تو مچھلی نے کہا کہ میں اپنے رب سے جب کھانا مانگتی ہوں میرا رب مجھے کھانا دے دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پتھر کے بیچ میں بھی کوئی کیڑا ہوتا ہے اندر پتھر کے, اس تک بھی رزق پہنچ جاتا ہے. یہ مالک کے کام ہے کہ وہ کہاں کہاں پہ رزق دیتے ہیں. ہم رزق کے لیے کتنے مارے پھرتے ہیں, کتنا ہمارا ڈس بلیو ہے. ہم لوگوں نے صرف یہی نہیں دیکھنا کہ جو ہے رزق ہمارے پاس آ جائے, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو رزق آنا ہے وہ نیک رزق آئے. رزق تو آپ کہیں کہ وہ جو حرام کماتے ہیں اللہ معاف فرمائے انہیں, وہ بھی رزق کما رہے ہیں, وہ بھی کھا رہے ہیں. تو خالی رزق نہیں کمانا. سرکار حضرت واصف علی واصف فرماتے تھے کہ دیکھو اگر تم محنت کم کرو اور رزق تمہیں زیادہ مل جائے تو اس کو رزق, اور حلال بھی ہو, تو اس کو رزق کریم کہتے ہیں. کہ یعنی کہ آپ کی محنت کم ہے لیکن اللہ کی عطا زیادہ ہے اور حلال ہے, تو یہ رزق کریم ہے. پھر ایک اور جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے یاد ہے کہ ایک واقعہ, ہمارے ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ویسا میں وہ فلاں شخص کے پاس جو ہے وہ نوکری کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے مجھے کہا ہے. اب وہ جو صاحب جن کی وہ ذکر کر رہے تھے ان کے پیسے میں کچھ تھوڑا سا 19-20 معاملہ تھا, تو آپ نے نا ان صاحب کو منع کر دیا کہ تم نے ان کے پاس نوکری نہیں کرنی. تو وہ تھوڑے سے ذرا وہ ہوئے کہ بھئی اتنی مشکل سے نوکری مل رہی ہے تو ویسا مجھے منع کر رہے. تو آپ نے کہا کہ دیکھو نیک رزق بھی جو ہے وہ نیک ہاتھوں سے آتا ہے ہمیشہ. تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ مکان بنانا ہے ضرور بنائیں, گاڑی خریدنی ہے ضرور خریدیں, آسائش زندگی خریدنی ہے, ان کے بچوں کے اچھی فیسیں دینی ہے ضرور کریں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں بغاوت نہ ہو جائے. اور یہ بھی دیکھیں کہ رزق جو ہے وہ آپ کا حلال ہونا چاہیے, کیونکہ مالک جب کوئی چیز آپ کو ایکسیس دے رہا ہوتا ہے تو اس چیز کا حساب بھی آپ سے ایکسیس لیا جاتا ہے. ایک بادشاہ اگر بادشاہت کے جو ہے وہ اوپر فائز ہوا ہے تو اس سے سب سے پہلے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سب سے پہلے کہ تم نے نمازیں کتنی پڑھی تھی, سب سے پہلے اس چیز کا پوچھا جائے گا کہ یہ بھی ایک رزق ہے جو ہم نے تمہیں پاور دی, ہم نے تمہیں لوگوں کے اوپر حکمران بنایا, تو اب تم لوگوں کے اوپر جب حکمران تھے تو تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو یہ بھی بہت ایک ضروری بات ہے کہ جب مالک, یہ بھی ایک رزق کی شکل ہے کہ عزت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے وہ بھی ایک رزق ہے. تو ہم نے یہ بھی غور کرنا ہے کہ جو مالک ہمیں استطاعت دیتا ہے, اگر کسی کا گلا اچھا ہے تو وہ اس گلے سے حمد و ثنا کرتا ہے یا لوگوں کی دلجوئی کرتا ہے, ان کو خوش کرتا ہے, تو یہ بھی ایک ہے. اگر خیال اچھا مالک دے دے, اس خیال سے آپ نے کتنی لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی ہیں. آج میں بیٹھا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے, تو میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی باتیں ہی ہیں جو آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ تک پیش کر رہا ہوں. تو انہوں نے کتنا کام کیا اپنی زندگی میں, اور آج تک کے لوگ اس رزق سے اپنی زندگیاں بہتر کر رہے ہیں. اس رزق سے جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں, آنے والے دنوں کی زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسے رزق سے نوازے کہ جو رزق حلال بھی ہو, ہمارے لیے مفید بھی ہو, اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی مفید ہو. اور آپ بھی کوشش کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رزق کے ساتھ منسلک رکھے.
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو آباد رکھے۔